بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں، میں آپ کو بیان سنا رہا ہوں۔ آج توجہ سے سن لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سخی سے یہ سوال کریں گے، تو کون سی نیکی لے کر آیا ہے؟ وہ جواب دے گا اور کہے گا کہ جہاد کا موقع نہیں ملا جو میں جان دیتا، میرے پاس علم نہیں تھا جو میں تبلیغ کرتا، میرے پاس دولت تھی اور میں لوگوں میں تقسیم کیا کرتا تھا اور ان کو بانٹتا تھا، یہ نیکی لے کے آیا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حق تعالیٰ فرمائیں گے، کذبت، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ تیری سخاوت اور تیری داد و دہش کے چرچے ہو جائیں۔ وہ چرچا دنیا میں ہو گیا اور شہرت دنیا میں تجھے حاصل ہو گئی، اب آخرت میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض شہداء کو جنہوں نے جان دی تھی ان سے یہ پوچھیں گے، تم کون سی نیکی لے کے آئے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اے اللہ، ہم نے جان دی ہے تیرے راستے میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ تیری بہادری کا تذکرہ ہو، چرچا ہو، وہ حاصل ہو گیا، اب آخرت میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تیسرا گروہ علماء کا آئے گا، اللہ ان سے پوچھیں گے کہ تم زاد آخرت کے طور پر کون سی نیکی لائے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اے اللہ، ہم نے درس دیا، واعظ کہا، پند و نصیحت کی، لوگوں کو سبق دیا تھا، میرے پاس پیسہ نہیں تھا، جہاد کا ہمیں موقع نہیں ملا تھا، یہی نیکی کر سکتے تھے اور یہی نیکی لے کر آئے۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ لوگ یہ کہیں کہ صاحب یہ تو بڑا عالم ہے، زبردست عالم ہے، اپنے علم کا چرچا، علم کی شہرت کی خاطر تو نے یہ سب کچھ کیا تھا، لہذا آخرت میں تیرے لیے کوئی حصہ اور کوئی بدلہ نہیں ہے۔ حضرات محترم، ہر وقت عمل کرنے سے پہلے اپنے قلب میں جھانک کر یہ اچھی طرح نیت کر لیں اور دعا مانگ لیں کہ یا اللہ، اخلاص کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما، آمین یا رب العالمین۔